کہ آج جو وہ بل پاس کیا انہوں نے، ان شیطان کی نسل نے، جمہوری بچوں نے، طاغوت کے پجاریوں نے جو بل پاس کیا جنس پرستی کا، کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، تو میرا سوال یہ ہے، یہ کہاں گئے مولانا فضل الرحمان وغیرہ؟ اب یہ کس جماعت کے مولوی ہے؟ ہم جنس پرستی کا بل جو پاس کرنے والے کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے، اور وہ بھی اب کہہ رہی ہیں، اور بل کب سے انہوں نے پاس کیا؟ 2018 سے، اور کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ عمران خان کی تو کھانسی کا بھی تمہیں پتہ ہوتا ہے، اور تمہاری اسمبلی میں بل پاس ہوئے، تم نے بل پاس کیا، اور یہ بل کوئی بارو بار دستخط نہیں تھے، اسمبلی کے اندر یہ بل پاس ہوا، اور آپ اللہ صاحب کہتے ہیں ہمارے علم میں نہیں تھا، کہیں چھٹی والے دن پاس کیا ہوگا۔ چھٹی والے دن اسمبلی ہوتی ہے۔ اچھا، اب اگر تجھے پتا چل گیا تو دینی غیرت کا تقاضا ہے ملا صاحب آج اعلان کر کہ ان جماعتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کر دو۔ ابھی کہتے ہیں ہم تحقیق کریں گے، کمیٹی بنے تو چمڑا نال اسی شباز شریف کے ساتھ، اسی شیاطین کی جماعت کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور یہ بل کیا ہے؟ یہ صرف گناہ ہے۔ جنہوں نے اس بل کو سمجھ کے پر دستخط کیے، چاہے وہ ایم این اے تھے، ایم پی اے تھے، وزراء تھے، کعبہ کے رب کی قسم وہ سب کے سب مرتد اور کافر ہیں۔ کرو کیس، جو اس بل کا حامی ہے اور جو اس بل کو جائز سمجھتا ہے ہم جنس پرستی کو، وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہ فتویٰ مولوی نہیں دیں گے، جیل بوں گاڑی، لیکن لاکھوں جیلیں ہیں، خدا کی قسم مسئلہ نہیں چھپ سکتا۔ مسئلہ چاہیے کہ اس بل کو پاس کرنے والے، چاہے وہ کوئی ملا جی ہو، چاہے کوئی پنڈت پادری ہو، چاہے وہ ایم این اے، ایم پی او اور ایم پی اے ہو یا ایم پی او ہو، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو اس ہم جنس پرستی کے بل کو جائز سمجھتا ہے، حلال سمجھتا ہے، وہ خود حلال کا نہیں، خود مسلمان نہیں، خود وہ مرتد ہے۔ اب ذرا آنا صاحب، صرف تحقیقی کمیٹیاں نہیں، اور اس کو بھی کہتا ہوں وہ جو پتھر پہ بیٹھ کے وضو کر کے نا ویڈیو وضو کی تصویر نیٹ پہ لگا دیتا ہے کہ میں بڑا سادہ ہوں، وہ سراج الحق، اس کو بھی کہتا ہوں اب تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اب صرف یہ نہیں کہ بل روکا جائے گا، جنہوں نے یہ بل پاس کیا ان کو واجب القتل قرار دو نا، دو فتویٰ، اور دو فتویٰ جن ایم این اے ایم پی اے نے دستخط کیے وہ مرتد ہیں، وہ کافر ہیں، کیونکہ صریح کتاب و سنت کی خلاف ورزی جو آئین پاکستان کے بھی خلاف ہے۔ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی بل نہیں پاس ہو سکتا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے یہ بل ہم جنس پرستی والا، یہ صرف اسلام کے خلاف نہیں، کھلا بغاوت، کھلا کفر، کھلا ارتداد، اور بعد یہ الہاد ہے ایک، اور دوسرا فطرت کے بھی خلاف ہے۔ اگر یہی بل پہ آپ پاس کرنا ہے، اس پہ ذرا عمل کر کے دکھاؤ، جو حکمران ہو تم ذرا عمل کرو، تم آپس میں پہلے شادی کرو، مولانا اور نواز شریف کی ہو جائے، پرانی جاری ہے، یہ کمی پوری ہونی چاہیے، سراج الحق صاحب اور شہباز شریف کی ہو جائے، اور شیخ رشید اور بلاول کی ہو جائے،
میں پتہ کرے چاند ایک شادیاں رکھو اسمبلی میں، بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہی تو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ جمہوریت مغرب کی لعنت ہے اور یہ جمہوریت طاغوت کا نظام ہے۔ یہی تو ہم کہتے تھے من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون اولئک هم الفاسقون۔ آج وہ نتیجہ جمہوریت کا آ گیا کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے۔ اگر عورت عورت کے ساتھ کرے تو مولانا مریم نواز پھر تجھ سے نہیں کرے گی، کسی لڑکی کو منتخب کرے گی، پھر تو تیری اپنی ہتک ہوگی، اور جب تیری ہتک ہوگی اب تو ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہ لوگوں کی غیرت ہے، اور یہ وہ سکول اور کالج کی تعلیم کا اثر ہے، پینٹ پتلون کی تعلیم کا اثر ہے۔ یہ وہ پڑھے لکھے طبقہ ہے کہ جو بل یورپ میں بھی لوگ نام لیتے ہوئے کانپتی ہے، ایسا بے غیرتی اور خنزیر پن پہ مشتمل بل وہ آپ کی اسمبلی میں پیش ہو رہا ہے۔ ابھی بھی جمہوریت پہ اعتماد رہے گا؟ میں تو کہتا ہوں یہ جمہوریت ننگے ہوں ننگے، اور ان کا اصل تمہارے سامنے آئے کہ طاغوت کے پجاری وہی خنزیر کھانے والے خنزیر والے فعل کا بل وہ پاس کر کے بیٹھے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے بھی گزارش ہے، خدا کے لیے اگر جمعیت الاسلام علماء اسلام میں کچھ غیرت ہے، کل تم سب سے الگ ہو جاؤ اور سب سے ہٹ جاؤ، پی ڈی ایم جیسی بدماشی کو چھوڑ دو، اور اسی طریقہ سے سراج الحق کو کوئی بھی، بلکہ تمام علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ صرف آج نہیں بل پاس ہوا، اس طرح کے کفریہ قانون، اس طرح کے طاغوتی قانون یہ اس وقت تک پاس ہوتے رہیں گے جب تک تخت پہ دین محمدی نہیں آتا، جب تک کتاب و سنت کا قانون عدالتوں میں، جب تک کتاب و سنت کو ماننے والے اس ملک کا نظم نہیں سنبھالتے اور اس ملک کی حکمرانی کتاب و سنت کی نہیں بن سکتی، اس وقت تک یہ مرتدین، ملحدین اور طاغوتی نظام کہ یہ چیلے پورے ملک کو بدنام بھی کریں گے اور کتاب و سنت کے دھجیاں بھی اڑائیں گے۔ اس لیے علماء پہ فرض ہے کہ سب اکٹھے ہو کر ان بے ایمانوں کو حکمرانی کی سیٹوں سے نیچے کر کے شرعی حدود ان پہ جاری کی جائیں، اور جس نے بھی دستخط کیے ایسی تحریک ہونی چاہیے کہ ان ایک ایک کی گردن اڑائی جائے کتاب و سنت کے قانون کے مطابق۔ بے حیائی کی حد ہو گئی کہ جو کام کافر بھی نہیں کر سکے وہ تمہاری اسمبلی کر رہی ہے، اور اس کو کیا کہتی ہے؟ اسلامی جمہوریت۔ یہ اسلامی جمہوریت آ گئی، اور عمل خود کیوں نہیں کرتے بھائی؟ 10-12 شادیاں تو اگلے دن ذرا رکھو پتہ چلے تمہارا، تو پھر ایسا ظلم، ایسا کفر، ایسا الحاد لوگوں پہ مسلط کر رہے ہو اور خود نہیں۔ اس لیے تمام فرق کے علماء، مسالک کے علماء، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ چلو یہ مسئلہ تو اتفاقی آ گیا کہ اس بل کو پاس کرنے والے مسلمان نہیں، کم از کم اس مسئلے پہ متفق ہو جاؤ، اور تمام مسالک کے علماء یہ مطالبہ کریں کہ یہ دستخط کرنے والے، پاس کرنے والے یہ واجب القتل ہیں، یہ مسلمان نہیں، اور انہیں اسمبلی میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سب اس کی حکومت وقت پہ فرض ہے ان کی وہ گردن اڑا دے، لیکن حکومت وقت کیا کرے؟ وہ بے غیرت وزیر اعظم وہ فرانس کے صدر سے مل رہا ہے اور اس کے سامنے منہ ٹیڑھا کیا ہوا ہے، اور یہ کون ہے؟ جس نے رسول اللہ کی واضح گستاخی کی، واضح گستاخی کی، علل اعلان گستاخی کرنے والا آپ کا وزیر اعظم، اسلامی ملک کا وزیر اعظم کہلوانے والا شہبازہ اس کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔
اور اس کی خوشامد کر رہا ہے. کیا اسلام یہ کہتا ہے گستاخ رسول تو واجب القتل ہے؟ پیغمبر کی گستاخی کرنے والا وہ تو کسی مذہب کا ہو، اس پہ امت متفق ہے کہ وہ واجب القتل ہے. لیکن تمہارا وزیر اعظم، حرام خور وزیر اعظم، اسی کے سامنے ہاتھ بھی جوڑے ہوئے ہیں اور چوم بھی رہا ہے، مل بھی رہا ہے، اور ادھر یہ مسلمانوں کا وزیر اعظم ہے. یہ سب جمہوریت کے صدقہ ہے. اصل نظام جب تک صحیح نہیں ہوگا، مذہبی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں، لیکن احتجاج پر ختم. چاہیے تو یہ تھا کہ مولویوں میں بھی غیرت ہوتی، اور اس کے لیے سب مل کے لائے عمل بناتے کہ پاکستان 10 لاکھ سے زائد لوگ، دیندار لوگ جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں قربان کی، عورتوں کی عزت لوٹی گئی، بچوں کو زندہ جلایا گیا، خاندانوں کو جدا کر دیا گیا. آج اتنے سال گزرنے کے بعد ایسے جوڑے جو بہن بھائی آپس میں نہیں مل سکے، کبھی ملتے ہیں، ان کا حال دیکھو. تو پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس بنیاد پہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان میں اللہ کی حاکمیت اور محمد الرسول اللہ کا عادل کا قانون نافذ ہوگا. آج اتنے سال گزر گئے، انگریز نے خود جا کے اپنے نوکر تمہارے اوپر مسلط کیے، اور حکومت امریکہ کی ہے، ملک پاکستان ہے، حکمران امریکہ بنا ہوا ہے، چودھری امریکہ بنا ہوا ہے، اور وہ چودھری وہاں سے بیٹھ کے تمہیں، تمہارے جو نوکر جن کو تم ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم، صدر کہتی ہو، یہ سب انگریز کے نوکر وہاں کے اشاروں کے منتظر ہوتے ہیں. تو انگریز کو بھگایا کیوں علماء نے؟ ہزاروں علماء نے قربانیاں دی، آل حق نے قربانیاں دی. انگریز کو تو بھگایا، لیکن گورے انگریز کو اور یہ کالے نوکر آج تک اس ملک میں مسلط ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ سب چوروں کا ایک طبقہ، ڈاکوؤں کا طبقہ، انگریز کے پٹھو اور کفار کے نوکر، طاغوت کے پجاری، یہ صرف چاہتے یہ ہیں کہ ہم مسلمانوں پہ حکمرانی کریں اور اوپر سے کلمہ پڑھیں، اندر سے طاغوت کا نظام نافذ کریں. تو کب تک مسلمان اس پہ صبر کریں؟ ہر سال ان کے بل دیکھو، کبھی نکاح پہ پابندی لگ رہی ہے، کبھی اسلام لانے پہ پابندی لگ رہی ہے کہ 18 سال کی عمر نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام پہ پابندی. شکر ہے یہ کفر تو ابو جہل کو بھی معلوم نہیں تھا، نہیں تو حضرت علی پہ پابندی لگا دیتا. بھئی تیری عمر تو کم ہے، 18 سال کی عمر ہو تب مسلمان ہونا ہے. یہ تو مکہ والے مشرکوں میں بھی یہ شیطنت نہیں تھی کہ 18 سال کی عمر تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. نکاح پہ پابندی، کبھی پردے پہ پابندی، کبھی فحاشی بے حیائی ہر چینل پہ، کبھی یہ بل اب تو حد ہو گئی کہ جو کام جانوروں میں بھی صرف خنزیر کے ہاں معروف ہے، وہ کام پاکستان کی اسمبلی میں بطور قانون کے جب پاس ہو گیا تو پھر تو جہاں دینداروں کو یا ہمت کرنی چاہیے یا مر جانا چاہیے. یہ کوئی معمولی بے غیرتی نہیں، سب سے بڑی بے غیرتی ہے. اور سارے ملا خاموش. تو اب ان کا چہرہ بھی سامنے آ رہا ہے. یہ ہم اسلام نافذ کریں گے طاغوتی نظام کے ساتھ مل کر. اسلام یہی ہے، یہ جو لا رہے ہیں. اور چاہے وہ جماعت اسلامی ہو یا چاہے جمعیت علماء ہو،